الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آواز کلیئر ہے میری؟ ٹھیک ہے. پچھلی کلاس میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ باب ترک توقیت فی الماء کی احادیث تھیں. ان میں سے ہم نے غالباً پہلی حدیث پڑھ لی تھی، اور باقی جو احادیث ہیں ٹوٹل باب میں 4 احادیث ہیں، اور یہ چاروں احادیث دراصل ایک ہی واقعہ ہے. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، تو وہ چاروں امام نسائی نے یہاں پر ذکر کی ہیں. کل ہمارا ٹائم ہو گیا تو کوئی بات ایک رہتی تھی ہماری، اور وہ کسی بھائی نے بات کرنی تھی اس حوالے سے، الکوحل کے حوالے سے. تو وہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر جی عمران محبوب، غالباً آپ سے. جی سر السلام علیکم. میں نے آپ سے بات کی تھی. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر. جی سر جی میں نے وعلیکم بات کی تھی آپ السلام ورحمۃ اللہ. جی جی جی. جی سر یہ ہمیں میڈیکل سائنس میں جب پڑھایا جاتا ہے بایو کیمسٹری، تو جی اس میں جتنی بھی چیزیں جو کھانے پینے سے متعلق ہوتی ہیں ان کے متعلق پڑھایا جاتا ہے. تو صحیح ہے. آرگینکلی جب ہم الکوہل کی بات کرتے ہیں تو ڈفرنٹ، جیسے ہم شوگر استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جی الکوہل ہے. اسی وجہ سے شوگر تمام طرح کی الکوہل بنتی ہے، لیکن ہر طرح کی الکوہل کے جو ہے خواص مختلف. طور پہ جو الکوہل استعمال کی جاتی ہے پینے کے لیے، اسے جی ایتھائل الکوہل یا ایتھنول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جو الکوہل عموماً ایتھر میں استعمال ہوتی ہے وہ پروپائل یا بیوٹائل الکوہل ہو تو پی نہیں آتی، اور اس کے صحیح ہے. اثرات ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اس ٹھیک. وجہ سے جیسے شیخ عبداللہ بن باز کا بھی تھا کہ ڈفرنٹ ہونے سے اس کو انہوں نے چھوٹ دی تھی پھر پرفیوم پہ. یعنی انہوں نے جائز قرار دیا. اسی طرح جو ہم اسپرٹ استعمال کرتے ہیں، اور آج کل جو ہم استعمال کر رہے ہیں کورونا حوالے ہاتھوں کے لیے سینیٹائزر، ان میں بھی الکوہل ہے لیکن وہ میتھائل الکوہل ہے، ٹھیک ہے. جس کی تاثیر تھوڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. میرے پاس شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا اور دیگر کچھ علماء کا فتویٰ موجود ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ پرفیومز وغیرہ میں الکوحل استعمال ہوتا ہے تو ان کا کیا حکم ہے. تو ان کا جواب تھا الاصل فی الاطیاب وغیرہ الطہارہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اصل جو ہے خوشبو استعمال کرنے میں یا پرفیوم وغیرہ استعمال کرنے میں وہ یہ ہے کہ وہ پاک ہیں اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آگے انہوں نے بہت سی مثالیں دی کہ ان سب میں اصل جو ہے وہ طہارت ہے. فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ هَذَا الطِّيبَ فِيهِ كُحُولٌ يُسْكِرُ كَثِيرُهَا فَلَيْسَ لَكَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ كَالطِّيبِ الْمُسَمَّى. اگر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو
بال یقین پتہ چل جائے کہ اس خوشبو میں جو استعمال کی جانے والا الکحل ہے وہ شراب سے بنایا گیا یا اس کی جو تاثیر ہے وہ نشہ پیدا کر سکتی ہے اس کا استعمال، تو فلیس لک استعمال ذالک، اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ باقی انہوں نے پھر آگے یہ تقسیم ذکر کی، اور پھر یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے، جیسے ابھی انہوں نے عمران صاحب نے بھی بات بتائی کہ یہ الکحل کی مختلف صورتیں ہیں، وہ خاص نام انہوں نے بھی ذکر کیا تھا، ذہن سے نکل گیا میرے۔ تو جو پرفیوم میں استعمال ہوتے ہیں وہ الکحل مختلف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ علماء نے اس کا جواز جو ہے وہ فراہم کیا ہے کہ اس میں جواز نکلتا ہے۔ چلیں پروپل الکحل، چلیں بہرحال اس پہ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی ہمیں موقع ملا تو مزید بات کر لیں گے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں جو حدیث نمبر 54 ہم نے پڑھی تھی۔ اچھا، یہ ساری بات ہماری جو نکلی تھی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ ساری بات کہاں سے نکلی تھی۔ لگ جائے تو بتانا ضروری ہے، جسم پر لگ جائے تو ہٹانا، کیا چیز؟ شراب کی بات ہو رہی ہے نا، جب پرفیوم کی عین العطر یا جو عین الطیب ہے، جب اس کے حکم کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں جواز ہے اور اس کی جو اس کا حکم الگ ہے، طہارت کا حکم ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا حکم تو یہی ہوگا نا، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو خمر ہے، شراب ہے، اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ وہ یعنی اگر جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 54 ہم نے اس کی عبارت پڑھ لی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، وہی قصہ ہے، بال اعرابی فی المسجد، ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈول کا حکم دیا، ایک ڈول کا حکم دیا جو کہ پانی کا تھا، من ماء، پانی کا تھا وہ، یعنی اس ڈول میں پانی تھا، فصب علیہ، وہ بہا دیا گیا اس پر، یعنی اس پیشاب پر۔ یہ صبا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس کو بہا دیا گیا۔ پچھلی روایت میں فصبا معروف کا صیغہ تھا، جس کا معنی ہے اس کو بہا دیا اس پر۔ یہ فصبہ کا مطلب ہے اس کو بہا دیا۔ ماضی معروف میں یہ ہوتا ہے کہ فاعل کا علم ہوتا ہے، فاعل کا پتہ ہے کہ کس نے ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو فاعل ہے، جو ضمیر ہے، وہ لوٹ رہی ہے اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود ہی بہایا، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر فاعل اس کا لوٹایا جائے اس ضمیر کو رسول کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو یعنی انڈیلنے والے اور اس کو بہانے والے اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ بس ایک مجازی طور پہ ان کی طرف نسبت کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھر بنایا، تو میں نے ایک گھر بنایا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ہی اس کی اینٹیں رکھی ہیں اور میں نے ہی جو ہے وہ اس کی پوری مکمل تعمیر کی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بنانے والا یعنی جس نے بنوایا ہے وہ میں ہوں، اس لیے اس نسبت کی جو ہے وہ اس حکم کی نسبت جو ہے وہ میری طرف کی جائے گی۔ تو فصبہ علیہ، بھلے اگر اس کا ضمیر جو ہے وہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس سے مراد یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو بہا دیا۔ اور فصبہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ بہا دیا گیا اس ڈول کو، اس علیہ، اس پر، یا اس پانی کو۔ فامر کا مطلب ہے حکم دیا، فامر کا مطلب ہے حکم دیا۔ پچھلی حدیث میں آپ نے ایک اور بات دیکھی ہوگی کہ دعا کا معنی ہوتا ہے بلانا، دعا کا معنی ہوتا ہے بلانا،
لیکن وہی بات کہ دعا کے بعد جو ہے وہ با آ رہا ہے با، تو اب اس کا معنی متعدی والا ہو گیا کہ منگوایا، ٹھیک ہے، منگوایا بدلوین ایک ڈول پانی کا. پچھلی حدیث یعنی 53 حدیث میں جو دعا بدلوین گزرا اس پہ ہم نے بات بتائی آپ کو. واضح ہے یہاں تک؟ بدلوین کا معنی پوچھا ہوا، بدلوین کا معنی ہے ڈول، پانی کا ڈول. اور ہم نے بتایا تھا کہ وہ دلو کہتے ہیں اس کو، اس چمڑے کے بنے ہوئے ڈول کو جس میں یعنی جس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے کنویں وغیرہ سے، اور اس میں پانی رکھا بھی جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دلو. آگے کون پڑھے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. عن يحيى بن سعيد قال سمعت انسا يقول جاء اعرابي الى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکوه فترکوه حتى بال ثم امر بدلو فصب علیہ. ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر 55 ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، اور اس کا کسی نے 54 کا ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کا کہا ہے تو وہ ترجمہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. حدیث نمبر 54 کا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بال اعرابی، پیشاب کر دیا ایک اعرابی نے، ایک بدو اور دیہاتی نے، فی المسجد، مسجد میں. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدلوین پانی کے ایک ڈول کا، بدلوین من مائن، ڈول کا، من مائن جو کہ پانی کا تھا، یعنی اس ڈول کے اندر پانی تھا. فصب علیہ، اسے بہا دیا گیا اس پیشاب پر. کسی نے سوال کیا کہ فا جو ہے وہ اکثر تقریباً ہر چیز کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، جیسے فَأَنزَلْنَا، اور اسی طرح یہاں پہ فَأَمَرَ. آگے حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں فَبَالَ اور فَصَاحَ، تو اس کا یعنی ایسے کیوں آتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس فا کو کہتے ہیں، یہ عطف کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جملے سے ملانے کے لیے. جیسے جو عطف والے حروف ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک فا ہے. حروف عاطفہ 10 ہیں جو کہ واو، فا، ثم، او، ام، اما، لا، بل، لیکن، حتی. تو ان میں سے ایک حرف ہے فا جو پچھلے جملے کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے. جیسے کہا جائے جاء زید و عمر، ٹھیک ہے، کہ زید آیا اور عمر آیا، تو ایک یہ عطف ہے کہ واو کے ذریعے آپ نے ان دونوں کو ملا دیا کہ بھئی جو آئے ہیں ایک تو زید آئے ہیں اور پھر عمر آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو عطف اس طرح ہوتا ہے. جبکہ جو فا والا عطف ہوتا ہے نا، فا والا عطف جو حرف فا کے ذریعے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام فوراً بعد میں ہوا، ٹھیک ہے، فوراً ہوا. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں
حدیث میں آپ نے پڑھا کہ بال اعرابی فی المسجد فامر النبی، ٹھیک ہے، اس نے جب پیشاب کر دیا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ڈول کا، یعنی یہ کام فوراً ہوا، اس میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ فا کا ایک معنی ہوتا ہے جو عطف کے لیے آتا ہے. اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے فبالا، کہ اس نے پیشاب کر دیا، فصاح بہ الناس، لوگوں نے اس کی طرف یعنی چیخ کر اٹھے اور چیخے اس کے اوپر. تو یہ فا آتا ہے جو کہ ملانے کے لیے آتا ہے جملوں کو، اور اس کے معنی میں ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ترجمے میں ایسے فوراً والا معنی نہیں کیا جاتا، لیکن بس ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو ہے وہ فوراً ہوا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تعقیب، یعنی فا جو ہے فا وہ تعقیب کے لیے آتا ہے. عقب، ٹھیک ہے، عقب کہتے ہیں نا بعد میں آنا، اسی سے تعقیب، تا عین قاف یا با، یہ فا کا معنی ہوتا ہے. جیسے کہیں جاء زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ زید اور عمر دونوں آئے ہیں. لیکن اگر کہا جائے جاء زید فعمر، زید آیا پھر عمر، یعنی فوراً بعد عمر آ گیا، یہ فا کا معنی ہوتا ہے تعقیب والا، کہ بھئی زید آیا اور اس کے فوراً بعد ہی عمر آ گیا. حروف عطف دوبارہ بتا دیں 10 جو ہیں وہ ہیں واو، فا، ثم، therefore in English، ٹھیک ہے. واو، فا، ثم، او، ام، اما، لا، بل، لیکن، حتی. یہ آپ کے نحو کی کتب وغیرہ اگر آپ پڑھیں یا دروس اللغہ وغیرہ میں یا آگے جو پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے حروف عطف. تو بہرحال یہ فا کا وہ معنی جو پوچھا گیا تھا اس کا ہم نے وہ بتایا، اور یہ اکثر استعمال بھی ہوتا ہے، یعنی فا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے 55 اس کا ترجمہ ہم کرنے لگے ہیں. عن یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یحییٰ بن سعید یہ شاگرد ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے. تو یحییٰ بن سعید کہتے ہیں سمعت انسا، میں نے سنا انس کو رضی اللہ عنہ، یقول، یہ فرماتے ہوئے، جاء اعرابی، ایک اعرابی اور ایک بدو دیہاتی آیا، الی المسجد، مسجد کی طرف، فبالا، بس اس نے پیشاب کر دیا، فصاح بہ الناس، صاح کا معنی ہوتا ہے چیخنا، صاح کا معنی ہوتا ہے چیخنا، فصاح بہ الناس، لوگ چیخے اس کی وجہ سے، اس کے اس کام کی وجہ سے لوگ چیخے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پچھلی روایت میں اس طرح تھا فقام علیہ بعض القوم، کہ لوگ اس کی طرف لپکے، اور یہاں پہ آپ نے پڑھا فصاح بہ الناس، کہ لوگ اس کے اس کام کی وجہ سے چیخے. تو مانا یہ سارے کام شامل ہیں، یعنی اٹھتے ہوئے اور اس کی طرف لپکتے ہوئے لوگوں نے چیخا بھی، کہ اس کو زور سے پہلے سے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یحییٰ بن سعید تابعی تھے یا صحابی؟ تابعی، یحییٰ بن سعید تابعی ہیں. فصاح بہ الناس، لوگ اس کی وجہ سے چیخے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوہ، ٹھیک ہے، اترکوہ، اسے چھوڑ دو، امر کا صیغہ، نصر ینصرو کے وزن پر ہے، ترک یترکو، اترکوہ علی وزن انصروہ، اترکوہ، اسے چھوڑ دو، فترکوہ، بس لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. آواز صحیح نہیں آ رہی، سب کو صحیح نہیں آ رہی؟ یہ صحیح آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، کلیئر ہے.
ٹھیک ہے، تو وہ ممکن ہے پھر آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. اترکوہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے چھوڑ دو. فترکوہ، تو صحابہ نے اسے چھوڑ دیا. حتی بالا، یہاں تک کہ اس نے پیشاب کیا، یعنی پورا پیشاب کیا. ثم، پھر امر بدلوین، ایک ڈول کا حکم دیا اللہ کے رسول نے. فصب علیہ، اسے بہا دیا گیا اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی قصہ ہے اور وہی حدیث ہے. ابھی تک آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے، آگے جو اس باب کی آخری حدیث ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. جب صحابی مختلف ہو جائے تو حدیث بھی مختلف شمار کی جاتی ہے، یعنی پھر اس کو تکرار نہیں کہتے. جیسے ہم یہاں پہ ان 3 حدیثوں میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حدیثیں متکرر آئی ہیں، لیکن اگر صحابی مختلف ہو جائے نا، جیسے پہلے صحابی انس ہیں اور اب صحابی ابو ہریرہ ہیں، تو مانا یہ اب حدیث ایک الگ سے حدیث ہے، اس میں کوئی تکرار نہیں ہے. صحیح ہے، ایک الگ حدیث ہے، صحابی کی وجہ سے حدیث بھی الگ شمار کی جاتی ہے. آگے پڑھیں. جی آپ ہاتھ کھڑا کر دیں نا جنہوں نے پڑھنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عن ابی ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوه واحرقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. قال، وہ فرماتے ہیں قام اعرابی، ایک اعرابی کھڑا ہوا. فبال فی المسجد، اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. جی، فبال فی المسجد، اس نے پیشاب کر دیا مسجد میں. فتناولہ الناس، تناول اردو میں استعمال ہوتا ہے ویسے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، فتناولہ الناس، لوگوں نے اسے کہیں گے کہ لوگوں نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں آڑے ہاتھوں لے لینا، تو لوگوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. یعنی آڑے ہاتھوں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی بڑی گرفت کرنا، زور سے اس کے کسی غلط کام پہ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کی طرف جانا، لپکنا، اسے کہتے ہیں آڑے ہاتھوں لینا. تو یہ فتناولہ الناس، لوگوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا. یہ تناول جو ہے نا، تناول جس کا مادہ روٹ ورڈ ہے نیل، نون یا لام، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا یا کسی چیز کی طرف پہنچنا، اسے کہتے ہیں نیل. اسی سے تناول، یعنی کسی کو حاصل کرنا اور آڑے ہاتھوں لینا. فتناولہ الناس، لوگوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا. کیسے لیا آڑے ہاتھوں؟ اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے فعل کے ذریعے. زبان کے ذریعے کیسے؟ کہ انہوں نے فصاح بہ الناس، جو پیچھے آپ نے حدیث سنی کہ لوگ چیخ اٹھے
اس کی اس کام کی وجہ سے، اور فعل سے کیسے کہ اس کی طرف لپکے تاکہ اس کو جا کے پکڑیں، ٹھیک ہے، تو اپنی زبان کے ذریعے بھی آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے عمل کے ذریعے بھی کہ اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کی طرف لپکے. نیل، جی ہاں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دعوہ، دعوہ کا معنی بھی اترکوہ، ٹھیک ہے، چھوڑ دو اسے. یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے اس باب کی پہلی حدیث میں، دعوہ لا تزرموہ، دعوہ اسے چھوڑ دو. وَأَحْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ، اور بہا دو اس کے پیشاب پر. احریقو جس کا معنی ہوتا ہے بہا دو، وہی معنی صب یصب والا معنی. وَأَحْرِيقُوا اور بہا دو عَلَى بَوْلِهِ اس کے پیشاب پر، دلون من ماء پانی کا ایک ڈول. آگے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. فَإِنَّمَا، فَإِنَّمَا کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، یا اس کا معنی کرے بے شک، بڑی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انما، یعنی انما سوائے اس کے نہیں، یعنی اور کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہی بات ہے. تو فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں یا بے شک، بُعِثْتُمْ تم بھیجے گئے ہو، مُيَسِّرِينَ آسانی کرنے والے بنا کر. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ بے شک تم بھیجے گئے ہو، مُيَسِّرِينَ آسانی کرنے والے بنا کر، یعنی تمہارا کام، تمہیں جو بھیجا گیا ہے تو وہ تمہارا کام آسانیاں کرنا ہے. وَلَمْ تُبْعَثُوا اور نہیں تم بھیجے گئے، مُعَسِّرِينَ مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر. احریقو کا ماضی فعل کیا آئے گا بتاتے ہیں آپ کو. تو وَلَمْ تُبْعَثُوا نہیں تم بھیجے گئے، مُعَسِّرِينَ مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر، یعنی تمہیں جو بھیجنا ہے اس کا مقصد مُيَسِّرِينَ آسانیاں پیدا کرنا، یہ مقصد ہے کہ تم آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا گیا. تو یہ حدیث ہے جس کا آپ نے ترجمہ سنا ہے ابھی. وہی حدیث ہے، صحابی مختلف ہیں، یعنی قصہ وہی ہے، اور یہاں پہ جو صحابی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. پیچھے جو حدیثیں پڑھی آپ نے اس میں صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. احریقو یہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا جس کا معنی ہے بہا دو یا انڈیل دو، گرا دو اس ڈول کو اس کے پیشاب پر. احریقو جو ہے یہاں پہ دراصل یہ جو صیغہ ہے اس کی اصل کچھ اور ہے، یعنی اپنی اصل حالت پہ نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے. احریقو کے پہلے میں جو بات بتا رہا ہوں وہ سن لیں، پھر جو ایک سوال ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. احریقو کے بارے میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ احریقو یہ دراصل یہاں پہ جو آپ ہا دیکھ رہے ہیں نا، ہا یہ بڑھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ زائد ہے. زائد سے مطلب یہ کہ اس کو بڑھایا گیا ہے. اصل یہ باب ہے اراق یریقو بغیر ہا کے، اراق یریقو اراقتن، اراق یریقو اراقتن، جیسے آپ کہتے ہیں اطاع یطیع اطاعتن، جو لفظ اطاعت سے ہے اطاع یطیع اطاعتن، اسی طرح اراق یریقو اراقتن یہ باب ہے.
صحیح ہے. اس باب کا یعنی اراک یریقو، اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ ہا بڑھا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. احریقو یعنی اصل میں یہ اگر بغیر ہا کے اس کو پڑھا جائے نا تو یہ بنے گا اریقو. اصل میں یعنی اگر بغیر ہا کے اس کو اصل حالت میں پڑھا جائے تو یہ بنے گا اریقو. صحیح ہے. لیکن اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہا بڑھا دی جاتی ہے، اس لیے اس کو احریقو بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں اس کو احریقو استعمال کیا گیا ہے. اچھا، ایک سوال یہ کیا ہوا ہے کہ جب واقعہ ایک ہی ہے تو اس کو روایت کرنے والے جو مختلف لوگ یعنی صحابہ ہیں انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ تو یہ ایک فطرت ہے، انسان ظاہر ہے جب واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا اور اس واقعے کو مثال کے طور پہ 5-6 لوگوں نے دیکھا اور ان 5-6 لوگوں نے جب آگے بیان کیا تو ظاہر ہے اب واقعہ اپنے الفاظ میں سیم تو بیان نہیں کریں گے نا. وہ اپنے الفاظ میں بیان کرے گا، بکر اپنے الفاظ میں بیان کرے گا، عمر اپنے الفاظ میں بیان کرے گا. تو یہی بات ہے کہ انس بن مالک نے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں استعمال کیا اور ابو ہریرہ نے اس واقعے کو اپنے الفاظ سے بیان کیا. پھر آگے بھی یعنی سے بات یہاں تک نہیں ہے، آگے بھی جب یہ حدیث چلے گی، انس بن مالک سے ان کے شاگردوں نے سنا، 20-25 شاگردوں نے، ابو ہریرہ سے جو ہے وہ 20-25 شاگردوں نے سنا، جب وہ آگے بیان کریں گے تو یہ الفاظ جو ہے وہ تھوڑے بہت مختلف ہو جائیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی. یہ تقریری حدیث کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ مرفوع حدیث ہے، اللہ کے رسول کے سامنے سارا ہوا اور اللہ کے رسول نے خود بیان کیا ہے. یہ تو یہ حدیث اللہ کے رسول کی مرفوع حدیث ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا قولی حدیث. جی بالکل، آگے اب آپ پڑھیں گے، آپ کافی دیر سے میسج کر رہے تھے. تو ویسے طریقہ عبارت پڑھنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کر دیا کریں. چلیں یہ اس پورے باب کو اور اس باب کی جو احادیث آئی ہیں ان میں جو خلاصہ نکلا وہ کیا ہے کہ امام نسائی نے اس باب سے پہلے باب قائم کیا التوقیت فی الماء، کہ پانی میں حد بندی مقرر کرنا. ٹھیک ہے. تو بعض علماء نے جو حد بندی مقرر کی ہے وہ اس مدلول کی روایت ذکر کی جو کہ دراصل امام شافعی نے جس سے استدلال پکڑا ہے کہ پانی کو قلیل اور کثیر میں آپ حد بندی کر دیں کہ جی قلیل پانی نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا اور کثیر پانی میں اگر نجاست گرے تو اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. تو حد بندی کے لیے انہوں نے وہاں پہ باب قائم کیا. پھر دوسرا باب جو اسی کے ساتھ بیان کیا اس میں یہ بیان کیا کہ ترک التوقیت فی الماء، کہ پانی کے بارے میں حد بندی مقرر نہ کرنا. تو یہ حد بندی مقرر نہ کرنا بلکہ اس کو چھوڑ دینا. پھر کیا اصول رکھنا؟ وہی اوصاف ثلاثہ والا اصول رکھنا. تو اس باب میں جو قصہ لائے ہیں وہ قصہ سیم ہے. تقریباً یہ 4 احادیث جو لائے ہیں ایک ہی قصے کی ہیں اور ان تمام احادیث کا جو معنی ہے وہ اپنے یعنی جو اس کا استدلال نکلتا ہے، جو ترک التوقیت فی الماء پہ امام نسائی نے استدلال بیان کیا ہے اس کا وہ اس طرح ہے کہ جب اس نجاست کو صاف کرنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے قلیل پانی کا استعمال کیا، کثیر پانی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک ڈول میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کثیر پانی نہیں ہوتا وہ. تو اس ڈول کو بہایا گیا اور اس کے ذریعے اس مسجد کو صاف کیا گیا. تو کثیر پانی کا وہاں پہ استعمال نہیں ہوا بلکہ قلیل پانی کو استعمال کیا گیا. تو جب قلیل پانی نجاست کے ساتھ مکس ہو گیا، صحیح ہے، اور اسی طرح اس مسجد کو صاف کیا گیا تو معنی یہ کہ قلیل پانی میں بھی نجاست کے گرتے ہی نجاست کا نجس ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے بلکہ وہاں پر بھی اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. اس حدیث میں جو آخر میں اللہ کے رسول نے ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم بھیجے گئے ہو آسانیاں کرنے والے بنا کر، مشکلات کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. تو یہ ایک اسلام کا ایک بڑا عظیم اصول ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ شریعت رحمت کی ہے. اس میں انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملات جو کیے جاتے ہیں وہ رحم والے ہوتے ہیں، مشکلات والے معاملات نہیں ہوتے. یسر کہتے ہیں آسانی کو اور عسر کہتے ہیں مشکل کو.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ ہے کہ تم جو ہے وہ بنائے گئے ہو، جو بھیجے گئے ہو، آسانی پیدا کرنے والے، مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھیجا گیا وہ تو اللہ کے رسول کو بھیجا گیا ہے، یعنی جو مبعوث کیے گئے ہیں ایک امت کی طرف، وہ تو اللہ کے رسول کو کیا گیا ہے، تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ تم بھیجے گئے ہو یا تم مبعوث کیے گئے ہو؟ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو مبعوث جو کیے گئے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کو کیا گیا ہے، لیکن یہ سلسلہ ظاہر ہے اللہ کے رسول کے بعد جو آگے چلے گا معاملہ، صحابہ پھیلائیں گے دین کو اور پھر آگے علماء پھیلائیں گے، تو یہ پھیلانا بھی یہ دراصل مبعوث ہونے کا ایک سلسلہ ہے، اور اسی کی طرف قرآن مجید کی وہ آیت ہے، شاید اسی کی طرف جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے. صحیح ہے، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے مبعوث بنا کر بھیجے گئے ہو کہ تمہارا جو کام ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. تو اسی وجہ سے یہ کہا گیا بعثتم، کہ تمہیں بھیجا گیا ہے. احریقو پھر بتاتے ہیں، احریقو یہ ہا سے نہیں ہے، یہ ہا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کتاب میں دیکھیے نا، احریقو گول چشمی ہا ہے، دو چشمی، احریقو، تو اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے یہ اصل ہے اریقو بغیر ہا کے. صحیح ہے، تو اس باب کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہا بڑھا دی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہا بڑھائی گئی ہے، احریقو بن گیا. ففٹی تھری کا ترجمہ دہرا دیں. 53 کا ترجمہ آسان ہے، اس میں یہی ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فقام علیہ بعض القوم، اس کی طرف لوگوں میں سے بعض کھڑے ہوئے، یعنی اس کی طرف لپکے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، دعوہ، اسے چھوڑ دو، لا تزرموہ، مت روکو اسے، مت روکو اسے، یعنی پیشاب کرنے سے اسے مت روکو. فلما فرغ، جب وہ فارغ ہو گیا اپنے پیشاب سے، دعا بدلوin، ایک ڈول منگوایا، یعنی پانی کا ڈول منگوایا، فصبہ علیہ، اور اسے بہا دیا اس پر. اور آگے جو ابو عبد الرحمن امام نسائی معنی بیان فرماتے ہیں لا تقطعوا علیہ، وہ لا تقطعوا علیہ معنی بیان کر رہے ہیں لا تزرموہ کا، کہ لا تزرموہ کا معنی ہے لا تقطعوا علیہ، کہ اسے مت روکو اور اس کے پیشاب کو یعنی مت روکو بلکہ اس کو کرنے دو. آگے پڑھیں جی، آپ پڑھیں توقیر فاطمہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ باب الماء الدائم عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاص عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. سر دوسری بھی پڑھنی ہے، یہی پڑھنی بس کافی سر؟ ہے. یہ بھی جی، جزاک اللہ. بارک اللہ. احریقو ہا کیوں بڑھایا سمجھ نہیں آیا، آپ نے پھر ہا لکھ دیا. ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے، ہا یعنی دو چشمی ہا جو ہوتی ہے، لاہور والی ہا. تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں بڑھایا سمجھ نہیں آیا، تو یہ سماعی ہے، یعنی عربوں نے اس کو اس طرح استعمال کیا، اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس باب کے بارے میں ایک سماعی بات ہے، سنی گئی ہے عربوں سے کہ وہ اس میں اس باب میں ہا کو بڑھا دیتے ہیں، بس یہی بات ہے، کوئی کا خاص قاعدہ نہیں ہے کہ کہاں پہ بڑھاتے ہیں، کیوں بڑھاتے ہیں، بس یہ ایک سماعی قاعدہ ہے. باب الماء الدائمی، یہ باب ہے الماء الدائمی، کھڑے ہوئے پانی کے بارے میں. یہ حاضری آپ لوگوں کی ایک دم نیچے کیوں آ گئی؟ کلاس شروع جب ہو رہی تھی اس وقت 100 طلبہ تھے اور اب 83 ہو گئے ہیں، 83 پارٹیسپینٹس.
تو باب الماء الدائمی ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے پانی کے متعلق، الماء پانی، الدائم جو کھڑا ہو، دائم کا معنی ہوتا ہے نا ہمیشہ، تو معنی الدائم کا معنی کیا ہوگا کہ جو کھڑا ہوا پانی، یعنی حرکت نہیں کر رہا، ہل نہیں رہا، بلکہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، حالت سکون میں ہے۔ پانی کی ایک یہ قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک پانی وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہو اور حرکت نہ کر رہا ہو بلکہ ایک جگہ پہ ساکن ہو، جیسے تالاب کا پانی ہوتا ہے، جیسے سوئمنگ پول وغیرہ، یہ وہ پانی ہے جن کو الماء الدائم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پانی کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو اس پانی کے متعلق کیا فرمان ہے وہ آپ سن لیجئے۔ جو دیگر پانی جیسے سمندر کے، نہر کے، دریا کے، یہ وہ پانی ہے جو حرکت کر رہے ہیں، یعنی مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہوا کہ یہ سنن نسائی کی جو بک ہے، کتاب ہے، اس میں یہ ویسے ہمارے پاس تو اس طرح نہیں لکھا ہوتا، لیکن ممکن ہے یہ جیسے ان کے پاس لکھا ہوا ہے کہ باب الماء الدائم کے بعد بریکٹ میں المعجم اور التحفہ، ان کے جو ہے وہ نمبر بتائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس باب کی ترقیم ہے۔ ترقیم معنی اس باب کا جو نمبر ہے، نمبر شمار، وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ نمبر جو ہے وہ یعنی المعجم غالباً یہ جو ہے وہ جو میں سمجھا ہوں اس سے وہ یہ ہے کہ یہ المعجم ایک مختلف یعنی ایک تقسیم ہے اس کے متعلق، یعنی مختلف ایک کتاب ہے، اور التحفہ ایک مختلف جو ہے وہ ترقیم ہے اس کے متعلق، تو یہ دونوں کے متعلق جو ہے وہ 46 نمبر باب بنتا ہے یہ۔ اللہ عالم۔ Stand still water، ٹھیک ہے۔ حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے، لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے۔ یہ ہرگز کا معنی پیدا کیوں ہو رہا ہے، کون بتائے گا؟ نون، اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون مشدد، نون مشدد تو ہے لیکن نون توکید، نون توکید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مکمل اس کا نام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نون تاکید ثقیلہ یا مثقلہ، ثقیل ثقل سے بھاری، شد والا نون، نون ثقیلہ۔ جو نون تاکید ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں، یعنی جو تاکید کے لیے جو نون استعمال کیے جاتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ثقیل جو کہ یہاں پہ آپ نے پڑھا لا یبولن، اور ایک ہوتا ہے خفیف جو بغیر شد کے ہوتا ہے۔ اگر اسی کو ہم خفیف بنانا چاہیں تو بنے گا لا یبولن، ٹھیک ہے، یعنی نون پہ پھر جزم پڑا جائے گا اور اس پہ شد نہیں پڑی جائے گی، جیسے قرآن میں ہے نا لنسفعن، ٹھیک ہے، لنسفعن بالناصیہ، وہ اصل میں یعنی ملانے کے لیے اس کو ادغام کیا میم کے ساتھ، یعنی لنسفعن بالناصیہ اس کو بنایا گیا، وگرنہ اصل جو ہے وہ لنسفعن، ٹھیک ہے، یعنی آخر میں نون ہے اور نون پر جزم ہے، لنسفعن، تو پھر آگے با سے جب ملانا ہے تو اس کو پھر مدغم کیا گیا، لنسفعن بالناصیہ بنایا گیا۔ تو بہرحال لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے، احدکم تمہارا کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں، ساکن پانی میں، اس کو نون تاکید ثقیلہ بولیں گے، جی ہاں،
لا یبولن ہرگز نہ پیشاب کرے احدکم تمہارا کوئی ایک فی الماء الدائم کھڑے ہوئے پانی میں ثم یتوضأ منہ پھر وضو کرنا ہوگا اس نے اس میں سے. ٹھیک ہے, ثم پھر یتوضأ منہ اس نے اس میں سے وضو کرنا ہوگا. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ بھائی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو, ممکن ہے تم نے اسی پانی میں وضو کرنا ہو دوبارہ, تو پھر تم کیسے یہ گوارا کرو گے کہ اسی پانی سے وضو کرو جہاں پہ تم نے پیشاب کیا. اچھا, ایک یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ ثم یتوضأ منہ کہ پھر اس نے اس میں سے وضو کرنا ہوگا. پہلی بات جو سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید کوئی اس حدیث سے یہ سمجھے کہ صرف کھڑے ہوئے پانی سے اسی وقت پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے جب اس نے بعد میں وضو کرنا ہوگا, اور جب وضو کرنا نہیں ہوگا تب وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بظاہر یہ معلوم نظر آ رہا ہے, جبکہ اگر ہم تھوڑی دقت کے ساتھ دیکھیں اس حدیث کو تو یہ معنی اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہم یہ نکالیں کہ صرف اسی وقت پیشاب یعنی اس وقت ہم پیشاب کر سکتے ہیں جب ہم نے بعد میں وضو نہ کرنا ہو. تو یہ معنی اس کا اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ آپ دیکھیں سما جو ہے نا, سما بھی حرف عطف ہے. ٹھیک ہے, سما حرف عطف ہے. آپ کو جو 10 حروف ہم نے ابھی بتائے تھے اس میں سے ایک سما بھی ہے, جیسے جاء زید ثم عمرو, زید آیا پھر عمر آیا. ٹھیک ہے, تو یہ سما کو اگر ہم حرف عطف بنائیں نا, اور ہے بھی حرف عطف, تو اس کا اگر عطف ہم پچھلے جملے پر ڈالیں یعنی لا یبولن, تو معنی کیا نکلے گا کہ بھائی پیشاب نہ کرے اور پھر وضو نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ حرف عطف والا معنی, یعنی جب پچھلے جملے پر ہم عطف ڈال رہے ہیں تو معنی اللہ کے رسول کا یہ یعنی مقصد ہوگا کہ پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں سے چونکہ اس نے وضو کرنا لہٰذا پیشاب نہ کرے. تو یہ عطف جو ڈالا جا رہا ہے نا, تو آپ کو یہ بات سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ عطف میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جو دونوں جملے ہیں نا وہ دونوں جملے خبر ہونے میں یا انشاء ہونے میں برابر ہوں, یا تو دونوں جملے خبریاں ہوں یا دونوں جملے انشائیاں ہوں. انشائیہ مطلب جس میں امر اور نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ پہلا جملہ انشائیہ ہے جس میں نہیں ہے, منع ہے کہ پیشاب نہ کرے. جو دوسرا جملہ ہے وہ انشائیہ نہیں ہے, وہ خبریہ ہے. خبریہ کیسے ہے کہ اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ پھر اس نے اس میں وضو کرنا ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے, تو معنی اس بات کا یہ کہ عطف میں دونوں جملوں کا برابر ہونا ضروری ہے. اگر عطف ڈالا جا رہا ہے پچھلے پہ تو دونوں جملوں کا برابر ہونا ضروری ہے, یا تو دونوں خبریاں ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا جیسے یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ خبریہ ہے, تو خبریہ کا عطف انشائیہ پہ ڈالا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. معنی پھر اس کا کیا نکلا کہ یہاں پہ ثم یتوضأ منہ کا جو عطف ہے وہ لا یبولن پر نہیں ہے, وہ لا یبولن پر عطف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لا یبولن انشائیہ ہے. انشائیہ کا مطلب نہیں, جس میں منع کیا جا رہا ہے, اور ثم یتوضأ منہ اس میں خبر دی جا رہی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ خبر کا عطف ڈالا جائے انشاء پر یعنی نہیں پر, ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کی تھوڑی مشکل ہو گئی ہے, لیکن صرف پانی دیکھیں, ہم نے آپ کو انشائیہ کے بارے میں نا پہلے تھوڑی سی بات بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, انشاء جو ہوتا ہے نا, انشاء اس میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ انشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو خبر کے علاوہ اسلوب ہو. خبر میں کیا ہوتا ہے, خبر میں سامنے والے کی کوئی خبر ہوتی ہے
اور پھر اس میں اس کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. جیسے جاء زیدن خبر ہے, زید آیا, ٹھیک ہے, تو خبر دے رہا ہے نا, وہ خبریہ یہ ہوتا ہے. خبر کے علاوہ جتنے بھی اسلوب ہیں وہ سب انشاء ہوں گے, جس میں امر ہوگا حکم کہ ایسا کرو, یہ خبر نہیں ہے. جس میں منع ہوتا ہے کہ ایسا مت کرو, یہ خبر نہیں ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ حل ذهب سعد, سعد چلا گیا ہے, تو سوال کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی خبر نہیں ہے. تو معنی یہ سب انشائیہ اسلوب ہے. تو ہم وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عطف جہاں پہ کیا جاتا ہے نا, وہاں پہ یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اگر عطف آپ ڈال رہے ہیں جملہ انشائیہ پر, انشاء پر, امر, نہیں, استفہام یا اس طرح کے جتنے بھی آگے انشائیہ صورتیں, اگر آپ اس پر عطف ڈال رہے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ جس جملے کا عطف ڈال رہے ہیں وہ خود بھی انشائیہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عطف ڈال رہے ہیں انشائیہ پر اور جس کو عطف ڈالا جا رہا ہے وہ خود خبری ہے, جیسے یہاں پر ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو معنی لا یبولن, چونکہ نہیں ہے نا, اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں, تو نہیں انشائیہ کی قسم ہے کہ اس میں منع کیا جاتا ہے, وہ خبر نہیں ہوتی. بھئی خبر نہیں دے رہے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں لا یبولن, پیشاب مت کرو, یعنی وہ ہرگز پیشاب نہ کرے, تو یہ خبر نہیں دی جا رہی بلکہ نہیں, یعنی منع کیا جا رہا ہے, تو معنی یہ انشائیہ ہے. ثم یتوضأ منہ, یہ خبر ہے کہ پھر اس نے اس میں پیشاب کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک خبر دی جا رہی ہے کہ اس نے اس میں, سوری استغفر اللہ, پھر اس نے اس میں وضو کرنا ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ اب کیا ہے, یہ خبر دی جا رہی ہے. تو وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ خبر کا جو عطف ڈالا جا رہا ہو وہ انشاء پر ہو, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. دونوں جملوں میں جو عطف ڈالا جا رہا ہوتا ہے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے, یا تو دونوں خبریاں ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں. تو جب ہم نے یہ اصول بتا دیا نا آپ کو, تو اس صورت میں ثم یتوضأ منہ کا عطف لا یبولن پر نہیں ہوگا, لا یبولن پر عطف نہیں ہوگا, بلکہ یہ ثم یتوضأ منہ پھر ایک الگ جملہ ہے جس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں, یعنی ایک الگ اور ایک نیا جملہ ہے. اور یہی بات سمجھنے والی ہے, جب ہم نے اس کو ایک نیا جملہ بنا دیا نا, تب ہمیں شریعت کا یہ حکم سمجھ آیا کہ یہ جو پیشاب کرنا ہے یہ صرف اسی وقت نہیں ہے جب وضو کرنا ہو, بلکہ ہر حالت میں ہے. یعنی جب وضو آپ نے نہیں بھی کرنا ہے نا, آپ تب بھی اس میں پیشاب نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ثم یتوضأ منہ کا عطف لا یبولن پر ہے ہی نہیں. یہ تھوڑی سی ایک بڑی دقیق بات ہے, اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے. کون بتانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے, میں ان کو انمیوٹ کروں. عبداللہ, آپ سنائیں. محمد عبداللہ. عمران محبوب, آپ بتائیں. سر جیسا کہ جو آپ نے اصول بتایا اور یہ بالکل نیا جملہ ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لا یبولن کا جو حکم ہے یہ حکم عام ہو گیا کہ پیشاب کرنے کی وجہ سے کہ ناپاکی سے اس پانی کی ناپاکی سے پرہیز کیا گیا ہے, کہ صرف وضو کے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ تمام کاموں میں پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بارک اللہ. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں, بات یہ ہے کہ اس حدیث سے جو یعنی ایک بات جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی تھی نا, وہ یہ غالباً نظر آ رہی تھی کہ شاید جو اللہ کے رسول نے دونوں جملے بیان فرمائے نا کہ ہرگز پیشاب نہ کرے کیونکہ پھر اس نے اس میں وضو کرنا ہوگا, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پیشاب کر سکتا ہے جب اس نے وضو نہ کرنا ہو. تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ثم یتوضأ کو عطف ڈالیں ہم لا یبولن پہ. جب ہم عطف ڈالیں گے نا ان دونوں جملوں کا, تب تو یہ معنی نکل سکتا ہے, لیکن یہ معنی نہیں نکلتا. کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ دونوں جملے الگ ہیں. لا یبولن انشائیہ جملہ ہے اور ثم یتوضأ منہ خبریہ جملہ ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خبر کا جو ہے وہ عطف ڈالا جا رہا ہو انشاء پر؟ تو معنی یہ دونوں جملے الگ ہیں.
تو جب دونوں جملے الگ ہیں تو دونوں کا حکم بھی الگ ہے. دونوں کا حکم الگ ہونے کا کیا معنی ہے کہ ایک انسان اس وقت پیشاب نہیں کر سکتا جب پانی کھڑا ہو, یعنی جب پانی کھڑا ہو وہ اس میں پیشاب نہیں کر سکتا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے جب وضو کرنا ہو صرف تبھی نہیں کر سکتا, جب وضو نہیں کرنا تب کر سکتا ہے. یہ معنی ہرگز نہیں ہے, بلکہ یعنی اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ الگ ایک حکم ہے کہ جب پانی کھڑا ہو تو وہ کسی بھی صورت میں وہاں پہ پیشاب نہیں کر سکتا. باقی رہی یہ بات کہ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا ثم يتوضأ منه کہ پھر اس نے اس میں وضو کرنا ہوگا, تو یہ ایک وجہ ہے, ٹھیک ہے, ایک امکان ہے کہ بھائی ممکن ہے اس نے اس میں وضو کرنا ہو, یا تم نے نہیں کرنا کسی اور نے وضو کرنا ہو, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یا تم کیسے گوارا کر سکتے ہو, یا کوئی اور کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایسے پانی میں وضو کرے جہاں پہلے سے پیشاب کیا ہوا ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. حروف عطف کا دونوں جملوں پر اتفاق ہو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں انشائیہ ہوں یا دونوں خبریہ اسلوب ہوں. جی ہاں بالکل, بارک اللہ فیکم. آگے جو حدیث ہے وہ میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه, ہرگز نہ پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک کھڑے ہوئے پانی میں, یہاں تک بات وہی ہے, ثم يغتسل منه, پھر اس نے اس میں سے غسل کرنا ہوگا. یہاں پہ غسل کرنے والی بات ہے, پچھلی حدیث میں وضو کی بات ہے اور یہاں پر غسل کی بات ہے, اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں. یعنی اس نے جب وضو کرنا ہوگا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس پانی میں پیشاب کرے, یا اس نے اس میں سے غسل کرنا ہوگا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پانی میں پیشاب کرے. قال ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں, شیخ پیپر میں سوال نہیں دیجیے گا, تھوڑا مشکل ہے, یا آپ نے اشارہ دے دیا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک امتحانی سوال ہے. صحیح ہے, ایک امتحانی سوال ہے, بلکہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا تاکہ میں یہ نوٹ کر لوں اور آپ کو امتحان میں بھی دوں, تو ممکن ہے یہ آپ کے امتحان میں آئے بات. قال ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کان یعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدینار. اس سند میں نا جی, اس سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے یعقوب بن ابراہیم, جو امام نسائی کے استاد بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس حدیث کی سند میں. ان کے بارے میں ابو عبد الرحمن امام نسائی فرماتے ہیں کہ کان یعقوب, جو یعقوب بن ابراہیم تھے نا, لا يحدث بهذا الحديث الا بدینار, وہ یہ حدیث نہیں بیان کیا کرتے تھے مگر ایک دینار کے ساتھ, ایک دینار کے عوض سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کو یہ حدیث, اس کا جو معنی ہے وہ اتنا پسند تھا, یعنی اس میں اس معنی والی حدیث ان کو اتنی پسند تھی کہ وہ حدیث جب بھی کسی کو بیان کرتے تھے نا تو بیان کرنے سے پہلے ایک دینار لیتے تھے اس سے, کہ یہ کوئی عام حدیث نہیں تمہیں بیان کر رہا, یہ بڑی خاص حدیث ہے اور بغیر دینار کے میں تمہیں بیان نہیں کروں گا. تو یعقوب بن ابراہیم کی عادت تھی, وہ یہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو ایک دینار کے عوض سے بیان کرتے, پہلے ایک دینار لیتے تھے اور پھر اس کو بیان کرتے تھے. یعنی صاف ستھرے کھڑے پانی پیشاب یا غسل یا کوئی اور نجاست ڈالے, کیونکہ اس پانی سے متعدد پاکیزہ فوائد طہارت کے حاصل ہو سکتے ہیں. جو صاف ستھرا کھڑا پانی ہے نا, اس میں اللہ کے رسول نے یہ جو منع فرمائی ہے نا باتیں, یہ ساری باتیں الگ الگ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں. مثال کے طور پہ کھڑے ہوئے پانی میں کیا کچھ نہیں کر سکتے, کھڑے ہوئے پانی میں انسان پیشاب نہیں کر سکتا, نمبر 1. نمبر 2, کھڑے ہوئے پانی کے اندر انسان غسل جنابت نہیں کر سکتا, جنابت والا غسل, غسل جنابت پانی کے اندر ڈبکی لگا کے نہیں کر سکتا کہ جی میں غسل جنابت کروں گا اور اندر غوطہ زن ہو جائے, ایسے بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا, لا یغتسل فیہ من الجنابہ, ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس میں غسل جنابت نہ کرے. پھر اگر اس نے غسل جنابت کرنا ہو تو کیا کرے؟ ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ یتناولہ تناولا, اگر غسل جنابت کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کھڑے پانی سے کہ اس میں سے پانی لے لے, ٹھیک ہے, یعنی خود غوطہ زن نہ ہو بلکہ ایک ٹب میں, ایک بالٹی میں پانی الگ سے لے لے اور پھر اس میں غسل کرے, اس کے اندر جا کے غسل جنابت نہیں کر سکتا. بالٹی کے پانی سے وضو پھر نہیں کر سکتے, کیا معنی بالٹی کے پانی سے وضو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں پانی سے, یعنی بالٹی والے پانی سے. مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے یہ بات.
اور نہ ہی گندا ہاتھ ڈالے. بالکل یہ تو ایک طبیعی معاملہ ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی چیز نجاست والی اس پانی میں نہ ڈالے. جب پانی نہیں آ رہا ہو تو کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب کر سکتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات بیان ہوئی ہے؟ میک اپ پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بگ فیٹ ہوتا ہے. واللہ عالم. اگر یقیناً پتہ چل گیا ہو تو پھر اس کو سیل نہیں کر سکتے، اگر بالیقین آپ کو علم ہو. اور اگر شک ہو تو شک کی بنیاد پر، یعنی بہتر تو یہی ہے بچا جائے، لیکن شک کی بنیاد پر بہرحال اس کو کسی حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جی ہاں، کراچی رکھا ہوا تھا سامنے، شک ہو کہ یہ ناپاک ہے پانی. وہی بات ہے نا، بار بار یہ بات گزری ہے کہ شک کی بنیاد پر ہم کبھی بھی اس کام کو یا اس حکم کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اگر آپ کو کسی پانی کے بارے میں صرف شک ہے اس کے نجس ہونے کا، تو صرف شک کی بنیاد پر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ آپ جو آپ کو یقین ہے اور جس بات کا آپ کو زیادہ راجح ذہن ہے، آپ اسی کے مطابق اس پر عمل کریں گے. جی ہاں، ٹائم آپ کا ہو چکا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. باقی کی لسٹ بتاتے ہیں. کون سی باقی کی لسٹ؟ ایک یہ حدیث ہے کہ جو چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دے. بالکل وہ حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کا تعلق ہے معاملات کے ساتھ. ٹھیک ہے، جس معاملے میں آپ کو حرام ہونے کا اندیشہ ہے اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملات کے ساتھ متعلق ہے حدیث. جو پانی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کسی انسان کا وضو ہونا یا وضو کا نہ ہونا، غسل والا یا اس پہ غسل واجب ہے یا نہ ہونا، یہ سارے معاملات میں اللہ کے رسول نے جو اصل بتائی ہے وہ یقین کی ہے، کہ اس کو یقین پر بنا رکھنی چاہیے اور شک کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ایسی چیزوں میں اگر انسان شک کے مطابق عمل کرنے لگ جائے نا تو وسوسوں میں گر جاتا ہے، اور اسی سے انسان جو وسوسہ قہری اور اس طرح کے معاملات میں گر پڑتا ہے. وضو کرتے ہوئے اکثر اس کو یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں، جب شک کی بنیاد پر انسان معاملات عمل کرنے لگ جاتا ہے ان پہ. جی جائیں، بالکل ٹائم ہو چکا ہے آپ کا. اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.